إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ بھی بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اللہ کی ذات مجھ جیسے گناہ گار کو، آپ سب نیک لوگوں کو اللہ کی ذات نے جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر میں بلایا. نیکی کرنا بھی اللہ کی توفیق سے، برائی سے بچنا بھی اللہ کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب؟ نیکی کرنا بھی اللہ کی توفیق سے، برائی سے بچنا بھی اللہ کی توفیق سے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق یہ ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العزت کی راضی ہونے کی نشانی بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت جس پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس انسان کو اپنے گھر سے دور بھگاتا ہے. تو اللہ کی توفیق اس وقت ہوئی ہمارے اوپر کہ ہم سے زیادہ کتنے لوگ خوبصورت بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی. تو یہ اللہ رب العزت کا خاص ہمارے اوپر کرم ہے، اور اس کا ہم اللہ رب العزت پر شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس دور میں بھی تو نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے. اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہمارے اوپر جو کرم ہے، فضل ہے، وہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم ہوا کہ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ ملا. اور آخر حضرت محمد مصطفیٰ سب کے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھ لیا کرو. بعد میں کہہ دینا بھی یہ وہابی ہے. درود پاک پڑھ لیا کرو. درود پاک جب نبی کا نام ہے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہہ دینا مشکل نہیں، یہ وہابی ہے، درود کو نہیں مانتے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی اور اپنی دین کی سمجھ کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت علم دے گا. جب دل میں بغض، کینہ، نفرتیں، بھئی یہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا، تو موت دور نہیں ہے. موت نے آنا ہے ایک دن، آج نکل آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر جائیں گے تو قبر میں بھی ظلم ہوگا، آخرت میں بھی ظلم، دوزخ میں چلے جائیں گے. اور دیکھنا یہ چاہیے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے بیان کرنے والا کون ہے، دیکھنا ہم نے کیا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو سب بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نا بھائی، اللہ کو مانتے ہیں نا جی. جب اللہ کی تعریف ہو تو سبحان اللہ. تو اللہ والوں کی جب اللہ کی تعریف ہو تو اللہ والوں کے دل جو نرم ہوتے ہیں، ان کا جو ایمان، ان کا جو دل ہے، وہ مزید اور چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی تعریف اور سنائی جائے، اللہ کی تعریف اور سنائی جائے. جیسے دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو اس کا نام لیا جائے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کا جب نام لیا جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. خوش ہونا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے یہ واقعی اللہ کا نام لیتے ہیں. ہاں جی. یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے. اس دور میں شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، وہ وابی ہے. جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، او بھئی اپنے خالق کو پہچانو، او اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، یہ وابی ہے. جو کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل کرو، آج کے دور میں اسے کہا جاتا ہے یہ وہابی ہے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، وہاب کس کو؟ وہاب اللہ کا نام ہے. وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. تو آج جو بھی اللہ کی تعریف کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے لے، یہ وہابی ہو گیا. اب اس کو چھوڑو، یہ ہم سے گیا بھائی، اس سے اب ہم نے کیا لینا ہے، یہ تو ہم سے گیا. کیا مطلب؟ یہ اللہ اللہ کرنا اس نے شروع کر دیا ہے. تو جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچو، جب انسان اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے،
نماز کی پابندی کرتا ہے، تو کیا خیال ہے یہ اللہ کا باغی بنا ہے یا اللہ کا محبوب بنا ہے؟ بولو بھائی، جو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت اپنا سر جھکاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طریقے پہ وہ چلتا ہے، یہ اللہ کا پیارا بنا ہے کہ اللہ کا باغی بنا ہے؟ بولو بھائی، سمجھدار بولو بھائی، اللہ جزا خیر دے۔ حق بات پہ جو حق بات کہنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حق بات کہی جائے اور ہم کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ انسان کنجوس ہے، بخیل ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے، فضل ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے اوپر بہت اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا کرم ان لوگوں کے اوپر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت اذان ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ انسان اللہ کے ہاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے رسول میں بیٹھا ہوں، جو اللہ کی پکار پہ اللہ اکبر پہ لبیک کہتے ہیں، اپنا کام دھندہ چھوڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اللہ کے ولی یہ ہیں، کوئی بھی ہے، آپ بھی بن سکتے ہو اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے کوئی یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ کوئی درس کرنا پڑے گا، کوئی بینک میں پیسے جمع کرانے پڑیں گے، کئی تھانے کی تھاندار MNA ناظم سے یاد لگانی پڑے گی۔ اللہ کا ولی، اللہ کے محبوب بننے کے لیے یہی ہے، جب اللہ کی پکار آ جائے اللہ اکبر، تو کیا میں نا اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جہاں بھی کھڑے ہو، جو کام کر رہے ہو چھوڑ دو، مسجد قریب مسجد میں چلے جاؤ، یا اللہ تیرا حکم پہلے بینک کم بعد میں۔ جب یہ اللہ کے محبوب کی نشانی ہے۔ اللہ کے باغی کون انسان ہے؟ اللہ کے نافرمان کون انسان ہے؟ جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میری آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو جو فرما بردار بیٹا ہوگا باپ کی آواز پہ کیا کہے گا؟ لبیک، جی ابو جان، حکم کر۔ وہ کیا ہوگا؟ باپ کا کیا ہوگا؟ فرما بردار۔ اور جو باپ کے ادھر آ، وہ دوسری طرف جائے، کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ باغی ہے، یہ نافرمان ہے۔ تو اللہ کی پکار پہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کی پکار پہ جو نہیں آتا وہ اللہ کا باغی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات تمام مسلمانوں کو اپنے آگے 5 وقت نماز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ تو بھائی ہم تو یہی کوشش ہو رہی ہے، پوری دنیا میں یہی کوشش ہو رہی ہے کہ اپنے رب کے آگے سر جھکاؤ، اور معلوم نہیں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں جو پلٹا مار رہی، اللہ کی رستے پہ چل اور اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں اور وہ رائے راست پہ آ رہے ہیں۔ تو بھائی جو کسی کا اگر عقیدہ ہے نا جی، جو کوئی عقیدہ ہے، لیکن خیال کرنا شرک نہ ہو، جو بھی انسان کرتا ہے شرک نہ ہو تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں دعوت چل رہی کہ آپ یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، نہیں، یہی پکار لگ رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو، اپنے مالک کی پکار پہ لبیک کرو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے کہ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت برکتیں والا مہینہ ہے، تو اس رمضان المبارک کی قدر کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کی ذات یہ رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب کر دے۔ دعا کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک گھڑی کا پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زندگی کا کوئی پتہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ ہم سانس لے رہے ہیں نا، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہوتا ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے پاس سے سلام پھیرنے کا پتہ نہیں ہے، تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ کی ذات ہمارے نصیبوں میں کر دیں۔ ہم جب دل سے محبت کے ساتھ ہم جب
محبت کریں گے رمضان المبارک سے، اگر ہم پہلے چلے بھی جائیں گے تو ہمیں پورے روزوں کو ثواب مل جائے گا. تو سارے بھی کوشش کریں گے نا بھائی. اگر کسی وجہ سے کوئی کام ہے، مجبوری ہے، میں کوئی عالم میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن کوشش کرنا. اگر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری میں روزے چھوڑ دینا گنجائش ہے، اس میں گنجائش ہے کچھ. جیسے حج ہے، اگر وہ مالدار نہیں ہے تو اس پر حج نہیں ہے. زکوٰۃ ہے، وہ مالدار نہیں ہے تو زکوٰۃ کی چھٹی ہے. روزہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اگر وہ مجبوری ہے، کسی کو مجبوری ہے تو اس کو چھوڑنے کی میرے خیال میں گنجائش ہے. مزید علماء سے رابطہ کر لینا. ٹھیک ہے جی. تو پھر کرنا کیا ہے کہ بعد میں رکھنے ہیں. آج کل جیسے گندم کی کٹائی کا موسم ہے، کوئی مجبوری ہے، غریب آدمی ہے، کیا کریں گے ہم، پورا سال ہے تو کرنا یہ پڑے گا علماء سے رابطہ. اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا، یہ گندم والے دن رمضان المبارک کی یہ دن چھوڑ کر اس کے بعد پھر نفلی روزے رکھنے پڑیں گے. یہ روزوں کی یہ ترتیب یہ پوری کرنی پڑے گی. تو بہرحال